کئی دنوں کے مسلسل مذاکرات سے یہ طے پایا کہ گرینڈ الائنس کے کینڈیڈیٹ ہمارے محترم رضا الرحمان صاحب، محترم طاہر صاحب کے حق میں دستبردار ہوں گے۔ حاجی لشکری صاحب کی مہربانی سے رضا الرحمان صاحب میرے حق میں دستبردار ہوئے، پہلے تو میں ان کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں۔ میرے ساتھ گرینڈ الائنس کے چیئرمین حاجی انور صاحب بھی ہیں، ہمارے گرینڈ الائنس کے سیکرٹری جنرل ظفر صدیق صاحب، پی بی 43 کے کینڈیڈیٹ اسماعیل گجر صاحب، پی بی 42 گرینڈ الائنس کے کینڈیڈیٹ جناب محترم رضا الرحمان صاحب، ہمارے باقی ساتھی جو تشریف رکھتے ہیں، طاہر صاحب پی بی 42 کے آزاد کینڈیڈیٹ ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 2018 میں کوئٹہ اس وقت NA 265 تھا، ہمارے ووٹروں کا، ہمارے شہر اور ہمارے صوبے کا مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، جس کے بنیاد پہ الیکشن ٹریبونل نے یہ فیصلہ بھی دیا اور نادرا کے رپورٹ نے یہ کہا کہ 65,000 جعلی ووٹ ڈالے گئے، اور اس چوری کے نتیجے میں کوئٹہ سٹی NA 265 بالخصوص اور بالعموم پورے صوبے کے آواز کو کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے دبایا گیا۔ سابقہ جو واقعہ ہے، میں ساتھیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کو روکنے میں دن رات بھرپور کوشش کریں اور اپنے مینڈیٹ کو چوری ہونے سے روکیں۔ بعض اوقات لگتا یہ ہے کہ کوئٹہ شہر کو لاوارث بنا کے کسی نہ کسی شکل میں کسی کو لا کے مسلط کیا جاتا ہے۔ بلوچستان کے ووٹرز کا ذمہ داری ہے اور خصوصاً کوئٹہ کے ووٹرز کا یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے مینڈیٹ کو بچانے کے لیے، اس کا دفاع کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور اپنے اجتماعی امور، بالخصوص کوئٹہ کے جو حالت ہے، جو آج کھنڈرات کا ایک نقشہ پیش کرتا ہے، اس کو ٹھیک کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہم نے اسی سلسلے میں پہلے بھی جدوجہد کی تھی۔ اب گرینڈ الائنس یہ سمجھتا ہے کہ ایک مشترکہ جدوجہد اس صوبے کا اور خصوصاً اس شہر کے حالات کو ہم تبدیل بھی کر سکتے ہیں اور شہر کے مینڈیٹ کو چوری ہونے سے ہم روک سکتے ہیں۔ کئی دنوں کے مسلسل مذاکرات سے یہ طے پایا کہ گرینڈ الائنس کے کینڈیڈیٹ ہمارے محترم رضا الرحمان صاحب، محترم طاہر صاحب کے حق میں دستبردار ہوں گے۔ ہمارا مشترکہ کینڈیڈیٹ طاہر صاحب ہوں گے اور ہمارے الائنس کے تمام کارکن، حمایتی ووٹر اس شہر کے اور حلقے کے وسیع تر مفاد میں ایک مشترکہ جدوجہد کے تحت 8 فروری کو پی بی 42 میں اپنا کامیابی کو یقینی بنائیں۔ سب سے پہلے تو میں نوابزادہ حاجی لشکری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کوئٹہ کی جو صورتحال ہے، جو معاملات چل رہے ہیں، جو امپورٹڈ امیدواروں کی بھرمار ہے، اور یہ ہم نے سوچا اور یہ سوچ کر ایک فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے تحت یہ بات ہوئی
کہ رضا الرحمان صاحب میرے حق میں PB42 کوئٹہ 5 کا آزاد امیدوار ہوں، کینڈیڈیٹ ہوں، تو انہوں نے مجھے حاجی لشکری ریسانی صاحب کی مہربانی سے رضا الرحمان صاحب میرے حق میں دستبردار ہوئے. پہلے تو میں ان کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، جیسے حاجی صاحب نے بہت سارے ارشادات کیے اور اس کے علاوہ رضا الرحمان صاحب نے بھی بات کی. کوئٹہ شہر ہم سب کا ایک مشترکہ شہر ہے، اس میں بلوچ بھی رہتے ہیں، پشتون بھی ہیں، ہمارے سیٹلر بھائی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے مجبور ہے، مایوس ہے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے. اور بہت سارے جو ہمارے بلوچ بھائی، ہزارہ بھائی بھی ہیں. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک ذہن بنایا کہ میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑوں، اور آزاد حیثیت کے لیے پھر ایک سیاست چلتی ہے، پھر یہ بیٹھک ہوتی ہے، مباحثہ ہوتا ہے، مذاکرات ہوتے ہیں. اس مذاکرات کے حوالے سے میں نے بحیثیت امیدوار حاجی صاحب کے آزاد امیدوار حاجی صاحب کے پاس میں گیا. میں نے کہا کہ میں آزاد حیثیت سے، ہوائی جہاز میرا نشان ہے، میں یہاں کھڑا ہو رہا ہوں، تو آپ اس سلسلے میں کچھ ساتھی جو ہمارے کھڑے ہیں ان کی آپ کوشش کر سکتے ہیں، اور آپ کا ایک رسوخ ہے، اس حوالے سے میری مدد کر سکتے ہیں. تو حاجی صاحب نے مہربانی کرتے ہوئے اور میری بات کو سنا، اور انہوں نے بھی جو شہر کے حالات دیکھے، جو امپورٹڈ لوگوں کا آنا دیکھا، تو انہوں نے بھی، میں بھی سن آف سوائل ہوں، بلکہ کوئٹہ کا پیدائشی ہوں، اب اس عمر کے اس حصے میں بھی ہوں کہ میں نے کوئٹہ میں تھا، رہنا ہے. اور ہم سب تقریباً نوابزادہ صاحب بھی کوئٹہ کے مفاد میں جو سوچ میں رکھتے ہیں، میرا خیال ہے آپ سب کو معلوم ہے. اور رضا الرحمان صاحب کی یہی سوچ ہے. حاجی اسماعیل گجر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اور بہت سارے ساتھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں. سید برادری بھی ہے، جدون برادری بھی ہے، اور کوئٹہ شہر کے تقریباً سیٹلرز کی بڑی تعداد ہے. یہ انشاءاللہ PB42 میں نوابزادہ حاجی لشکری ریسانی صاحب کی بھرپور حمایت بھی کرے گی. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ حاجی صاحب کے کردار اور پازیٹیو ویژن کی وجہ سے کوئٹہ شہر کے عوام، میری یہ درخواست ہے اس فورم سے کہ وہ حاجی لشکری ریسانی صاحب کا کوئٹہ میں جو جس حلقے سے 263 سے کھڑے ہیں، بھرپور حمایت کا اعلان کریں. بات یہ کہ شہر میں کارکنوں اور لوگوں کا ایک مشترکہ فیصلہ، ہمارے گرینڈ الائنس کا جو کور کمیٹی کا فیصلہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس شہر کے اور حلقے کے وسیع تر مفاد میں اتحاد بنا ہے تاکہ ہم امپورٹڈ لوگوں کا راستہ روکیں.